الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثناء اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر اپنا فضل و کرم شامل حال فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان جس کام کو اچھا سمجھتا ہے اس کام کے لیے وہ وقت بھی نکالتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں بھی استعمال کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اس کام کو جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور جس کام کو برا سمجھتا ہے اس سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے انسان برائی سے اسی وقت باز آئے گا، اسی وقت رکے گا جب وہ اس کو برا سمجھے۔ اگر لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے شر کو خیر اور سیئہ کو حسنہ، برائی کو اچھائی سمجھنے لگے تو اس کو برائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی بجائے انہماک کے ساتھ اسے کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کو اچھا سمجھتا ہے اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جس کو برا سمجھتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان برائی سے اس وقت ہی بچے گا جب اس کو برا سمجھے گا۔ لیکن اگر لا علمی، کم علمی، غلط فہمی کی وجہ سے وہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے تو پھر اس سے وہ بچتا نہیں بلکہ پھر اس کو کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت برے کام کو اچھا سمجھ کر کرتی ہے۔ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ اربوں کی تعداد میں لوگ آباد ہیں، انسان آباد ہیں، اور ان میں سے جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اس رب کو نہ مان کر بڑی خیانت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، وہ سارے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ پیدا کرنے والا وہ ہے، نعمتیں دینے والا وہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رب کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، جس کے اندر ہم بھی شامل ہیں، کہ ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے منع کردہ کاموں، یعنی جن کاموں سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ یہ کام برے ہیں، یہ بے حیائی والے کام ہیں، برائی والے کام ہیں،
ہم بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ان باتوں کو نہیں مانتے بلکہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ کے احکامات سن کر جو ہے وہ ہمارے کانوں پر جو رینگتی، یعنی ہم اس کام کو، کچھ تو ہیں جو مطلب ہے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کے اندر مگن ہے، برائی کے اندر مگن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہے تو برا کام لیکن نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس برے کام کو برا ہی نہیں سمجھتے اور ان کاموں کو کرتے جاتے ہیں۔ تو کافر جو ہیں وہ رب کو نہیں مانتے اور ہم مسلمان جو ہیں ہم رب کی نہیں مانتے۔ کافر تو رب کو نہیں مانتے، رب کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھ کے ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی ہم اپنے رب کی نہیں مانتے۔ تو انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو شیطان ہے ان پر مسلط کیا ہے، کافروں پر بھی مسلط کیا اور مسلمانوں پر بھی۔ کافروں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں نافرمانی پر خوب اچھالتے ہیں۔ تو کفار جو ہیں وہ تو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کے گروہ کے اندر شامل ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اور مسلمان جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ رب کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے کہ شیطان مردود سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ لیکن اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بھی آگاہ کیا اور یہ واضح طور پر فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کے مکر و فریب سے بھی آگاہ کیا، اس سے بچنے کے طریقے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ مگر قرآن و سنت سے دوری کے سبب لوگ اس کے دھوکے میں آ کر بے شمار برے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو برا کام ہوتا ہے اس کو برا سمجھنا، تو پھر بھی اگر کسی سے کوئی برا کام ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے یار ہے تو برا کام لیکن میں سے بچ نہیں سکا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہیں برے لیکن ہم ان کو برا نہیں سمجھتے اور ان کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، دھوکے کے اندر ڈال کر وہ ان برے کاموں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی برے کام ہیں برے، لیکن شیطان جو ہے وہ ان برے کاموں کو اچھا بنا کر مزین کر کے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم اس کے دھوکے کے اندر آ کر اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے، اچھا سمجھ کر اس کو کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور یہ اس نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، حکم فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، اللہ نے اس پر لعنت ڈالی، اس کو مردود کیا، جنت سے نکالا۔ تو جب مردود کیا تو وہ کہنے لگا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو وہ چیلنج دینے لگا کہ اللہ تو نے مجھے مردود کیا ہے، تو نے مجھے ملعون کیا ہے، تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، تو میں بھی تیری مخلوق پر یعنی انسانوں پر، تیرے بندوں پر اس دنیا کو مزین کر کے بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو ورغلاؤں گا۔ یعنی میرا جو طریقہ کار ہے، قال ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ دور کیا ہے، تو میں ان کے لیے
یعنی نسل آدم کو، اولاد آدم کو تمہارے سے دور کرنے کے لیے، تیری بارگاہ سے دور کرنے کے لیے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو اپنے جال میں پھنساؤں گا، اور پھنسانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں زمین کے اندر ان کے اوپر اعمال جو ہے وہ برے اعمال اچھے بنا کر پیش کروں گا، مزین کر کے دنیا ان کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آگے ہی وہ کہنے لگا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اللہ تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو تیرے مخلصین ہوں گے، تیرے نیک بندے ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان پر یہ میرا فریب اور دھوکہ جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ وعدہ کیا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا۔ تو اب یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ انسان جو ہیں جو کم علم ہیں، کم فہم ہیں، دین و شریعت سے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے وہ اس اچھائی جس کو وہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے دھوکے میں آ کر اس برائی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ ایک گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کو پھیلانا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات 6 آیت۔ یعنی بات کوئی پہنچے اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہاں اگر کوئی اتھینٹک بندہ ہے، ایسا ہے بندہ جس پر یقین ہے، یقین کامل ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی، تو اس کی بات پر یقین کرنا ضروری ہے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ شک ہو پتہ نہیں سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو پہنچی ہے بات پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فتبینوا، پہلے اس کی جو ہے وہ خوب تحقیق کرو۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ یعنی جو سنا ہے، نہیں دیکھا صحیح ہے، غلط ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کی مطلب کوئی بنیاد ہے یا نہیں ہے، ادھر سے سنا آگے فوراً بیان کر دیا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو کچھ بھی سنے اس کو آگے بیان کر دے، فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا حکم بھی ہے فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بات پہنچے اس کی تحقیق کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی بات پہنچے اس کو آگے بیان نہ کرو بلکہ اس کی تحقیق کرو۔ جو بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے کرتا ہے وہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ کو بڑے اچھے انداز میں وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم اس کے دھوکے میں آ کر اس جھوٹ کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیاسی پارٹیز کے جتنے ورکر ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہو، تو وہ اپنے لیڈر کی اچھائیاں بیان کرے گا چاہے اس کے اندر 100 برائیاں ہو، اور اپنے مخالفین کی
وہ برائیاں بیان کرے گا چاہے ان کے اندر کوئی اچھائی بھی ہو۔ یعنی سیاسی جو ورکرز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اپنے لیڈر کا دفاع کرنا ہے، چاہے سچا ہے جھوٹا ہے جیسا بھی ہے، اور اپنے مخالف کی بات کوئی اچھی بھی ہے تب بھی اس کو جو ہے وہ غلط رنگ دے کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو یہ شیطان ہمارے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے جو ہے وہ لیڈر کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے چاہے جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑ جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، بغیر تحقیق کے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی کے اوپر بھی، چینلز کے اوپر خبروں والے جو ہے وہ چھوٹی سی کوئی بات اور خبر کو ایسا خوب مرچ مسالہ لگا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بس ہماری ریٹنگ بڑھ جائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خبر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور پھر خاص کر جو ہے وہ یہ فیس بک وغیرہ، واٹس ایپ، کیونکہ نوجوان، آج ہر نوجوان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، اور موبائل کے اوپر بیٹھ کر خاص کر جمعے کا دن ہو تو ہم جو ہے وہ بڑے مسلمان بن جاتے ہیں، فوراً واٹس ایپ سٹیٹس لگا، فیس بک پہ شیئر کر، سٹوریز لگا، چاہے کوئی بات سچی ہے جھوٹی ہے بس ہم نے شیئر کرنی۔ اور کئی ایسی باتیں، کئی ایسی چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بنا کر شیئر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ کئی بزرگوں کا قول جو ہے یہ حضرت علی کی طرف قول منسوب ہے، یہ فلاں صحابی کی طرف قول منسوب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے کے اندر واضح فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی جو بات میں نے کی نہیں اور اس نے کہا لوگوں کو کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، تو یہ جھوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا۔ تو فرمایا جس نے ایسا کام کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا۔ تو یہ برائی ہے، برا کام ہے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے شیئر کرنا، آگے پھیلانا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یعنی اس برائی کو اچھائی بنا کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، بھائی آج جمعہ دڑے نیک بن جائیے، کوئی سٹیٹس لا لیے، کوئی ایسا کام کر لیے تاکہ پتہ چلے بھی یہ بھی مسلمان نے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم وہ برائی کو اچھائی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے، ثواب کی بجائے ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا، تمہارے جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تم رب کے سامنے پیش ہوگے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، فرمایا تمہارے کانوں کے بارے، آنکھوں کے بارے، دل کے بارے، ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کانوں نے کیا سنا، زبان نے کیا بولا، آنکھوں نے کیا دیکھا، دل کے اندر کیا خیالات آئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ کیا شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم اس برائی کو اچھائی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مخلوط نظام تعلیم، ہماری یونیورسٹیز کے اندر اور کئی کالجز کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورت، یعنی بچے اور بچیاں، لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ اکٹھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کیا جو ہے وہ نام دیتے ہیں کہ جی یہ جدت ہے، یہ معاشرے کے اندر جی عورتوں کو آزادی ہے۔ اور شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے، جی ویکھو جی تسی عورتاں نو اسلام اندر قید کر کے رکھن دا حکم دیندا ہے، پردے دا حکم دیندا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا محبوب اپنی ازواج، اپنی شہزادیوں اور تمام مومنوں کی عورتوں کو یہ فرما دو، یہ حکم دے دو کہ وہ پردہ کریں، اپنی اوڑھنیوں جو ہیں وہ ان کو اوڑھ کر رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کوئی مرد
کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی عورت محرم کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی میں نے جہاد پر جانا ہے، مجاہدین کے اندر میرا نام ہے، اور دوسری طرف میری بیوی جو ہے وہ حج پر جا رہی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں، جہاد پر جاؤں؟ فرمایا نہیں، تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں، اپنی بیوی کو بغیر محرم کے نہ بھیج، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر تو بھی حج کر۔ تو اسلام اس حد تک جو ہے وہ حکم دیتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ کہتا ہے یہ جی فرسودہ خیالات، یہ پرانے خیالات جی، اور بیویاں بچیاں جو ہیں وہ گھروں کے اندر رکھو، ان کو تعلیم دلوائیں، ضروری ہے تعلیم عورت کے لیے، کیونکہ جس نے مرد کو ایک تعلیم دلوائی وہ ایک مرد پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن جس نے عورت کو تعلیم دلوائی سمجھو اس نے پورے خاندان کو، پورے معاشرے کو، اپنی پوری اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم جو ہے وہ، خاص کر دینی تعلیم جو ہے وہ ضروری، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ الگ الگ نظام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شیطان اس کے اندر بھی دھوکہ دیتا ہے، تم عورتوں پر پابندی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن اس کے نتائج بھی ہم بھگتتے ہیں، اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے کتنے برے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، یعنی اکٹھا ہونا، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ لیکن شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر شیطان ہمیں بھی دھوکہ دیتا ہے، اور اس برائی کو اچھائی بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے کے اندر، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، فرمایا آخری زمانے کے اندر کچھ جھوٹے ایسے ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی ایسی احادیث لے کر آئیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، فرمایا ان سے بچ کے رہنا، کیوں؟ اگر تم ان سے بچو گے نہیں وہ تمہیں گمراہ بھی کر دیں گے اور تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو آج کے اس دور کے اندر یہ بھی ایک فتنہ بڑا ہے کہ 1400 سال پہلے کے جو محدثین، جو مفسرین، جو اولیاء کاملین اور صالحین، جنہوں نے اسلام کی خدمات جو ہیں، اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا، خدمات ادا کی، لیکن آج کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، تمہارے سامنے فیس بک کے اندر، وہ علماء کا روپ دھار کر، مذہبی بہروپیے بن کر، مذہبی ڈاکو بن کر وہ تمہارے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ پہلے سنی ہوگی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ تو وہ ایسی ایسی دین کی ایسی ایسی تشریحات بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر اکابرین کی تشریحات کے خلاف وہ جاتے ہیں، جنہوں نے دین کا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور مبارک سے لے کر پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج ہم تک جو اسلام جن کی کوششوں سے پہنچا، جن کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، تو آج کے کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر وہ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، جی فلاں بزرگ ایسا، فلاں بزرگ ایسا، فلاں بزرگ ایسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آخری زمانے کے اندر لوگ آئیں گے ایسے
جو یاتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے، ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جن کو تم نے سنا نہیں ہوگا، نہ تمہارے والدین نے سنا ہوگا، آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، فرمایا جو بھی ایسا کوئی ہو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، بچ کے رہنا۔ آج بڑے بڑے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر بڑے بڑے، جس کو دل نہیں کرتا وہ منہ اٹھا کر جو ہے وہ بن جاتا ہے سکالر اسلامی، اور وہ لوگوں کو جو بھاشن دینا اور تقریر کرنا، اور بڑے بڑے بزرگوں کو، اکابرین کو، محدثین کو، مفسرین کو، اولیاء کاملین کو اور صالحین کو جو ہے ان کے بارے میں وہ بک بک کرتے ہیں، جی فلاں کوئی چیز نہیں تو فلاں کوئی چیز نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فرمان کے تحت ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، اپنا ایمان بچانا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے، دیکھیں یہ شیطان یہاں بھی دھوکہ دیتا ہے، یہاں بھی جو ہے وہ اس کو بڑا اچھے انداز کے ساتھ جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، بھئی دیکھو اے صحیح دین ہے، اے اصل دین سامنے تو اڑے آ گیا، تو وہ اس پر جو ہے وہ نوجوان نسل ہماری اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے، نوجوان نسل اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتی ہے، اور اپنے جو ہے وہ دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو خراب کر کے وہ اپنی دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا ایسے لوگوں سے بچنا، یہ تمہیں گمراہ بھی کر دیں گے اور تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ چند باتیں جن کو شیطان بنا سنوار کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے اندر، زمین کے اندر ہمارے سامنے بنا سنوار کے بری چیزوں کو، بری باتوں کو وہ اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے دھوکے سے بچنا ہے۔ اور إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان نے کہا جب رب سے ہم کلام ہوا، جب اللہ نے ملعون کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں ساروں کو ورگلاؤں گا لیکن تیرے نیک بندے جو ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو شیطان بھی مانتا تھا کہ یہ نیک اور صالحین، یہ بزرگ، یہ بابے جو ہے ان پر میرا وار نہیں چلتا، ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ قرآن مقدس ہے، سورہ الحجر ہے، 15واں پارہ ہے، 39 اور 40 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ تو شیطان کہنے لگا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلصین، نیک، صالحین بندے جو ہیں ان کو میں نہیں ورگلا سکوں گا۔ تو آج ہمیں بھی اگر شیطان کے شر سے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے جو شیطان کے شر سے محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ اگر کوئی مجرم بھی ہو نا، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو یا اس نے جرم نہ کیا ہو، ویسے اس کے اوپر کوئی الزام آ جائے، تو وہ پولیس سے بچنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے کسی ایسے بندے کے ڈیرے پر چلا جائے نا، کسی ایسے بندے کے جو ہے وہ ڈیرے پر چلا جائے جو پاور رکھنے والا ہو، جس کے قریب پولیس والے نہ آ سکتے ہوں، جس کے قریب قانون والے نہ آ سکتے ہوں، وہ بندہ اس ڈیرے پر چلا جائے تو پولیس بھی کہتے یار فلانے دے ڈیرے تے ٹور گیا، چھڑ دے ہوئے۔ تو ہم بھی اگر نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم شیطان کے شر سے، شیطان کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ شیطان کے دھوکے اور شر سے محفوظ ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم بھی شیطان کے شر اور دھوکے سے بچ جائیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا دین جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان بزرگان دین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، صالحین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم اس پر عمل کریں اور کوئی بات بھی بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ پھیلائیں، اور جھوٹ سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ پھیلانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔